کہ اب واقعہ نیا آیا ہے اور یہ بڑی ورسٹ فارم میں آیا ہے. ایک مولانا صاحب نے زبردستی منہ کالا کیا اور اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. مجھے بتائیں, میں جو یہ کہتا تھا نا کہ عام مسلمان جو ہے نا وہ میت کی چرپائی کو نا اندھیرے میں دیکھ کے ڈر جاتا ہے. میت نہ رکھی ہوئی ہو, صرف چرپائی رکھی ہو, اور مولوی جو ہے خدا سے نہیں ڈرتا. مجھے بتائیں, آپ لوگ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مسجد کے اندر یہ سب کچھ کیا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک غیر مسلم جب یہ دیکھے گا کہ مسجد کے محراب میں جہاں امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے, سب سے افضل ترین جگہ مسجد کی, ادھر اس مسجد کا امام نماز نہیں پڑھا رہا بلکہ زبردستی کر رہا ہے. یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ آپ دیکھ لیں. یہ تو جن لوگوں کے اپنے بچے ہیں نا ان کو اس تکلیف کا اندازہ ہوگا. عام لوگ تو صرف اسے خبر کے طور پہ دیکھتے ہیں. جو خود بچوں والے ہیں نا ان سے پوچھیں, وہ تو کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو سرعام پھانسی دی جائے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں جو بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کی بدنامی کا باعث بنے گئے. اب وہ کدھر گئے جی فرنٹ مین LGBT کے اوپر, جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں, اور تسی ساری چلائی ہوئی ہے تھوڑے مولوی یہ کام پاندے جے. ساری ہومو سیکچوالٹی کے امام تمہارے علماء کرام ہیں جو مسجدوں کے اندر یہ کر رہے ہیں, خدا کے گھروں کے اندر. اگر کسی ریاستی ادارے کے ہاسٹل میں یہ کام ہوتا ہے نا وہ چھوٹی چیز ہے, کسی اسکول کے ہاسٹل میں ہوتا ہے وہ چھوٹی چیز ہے, لیکن جو قرآن و سنت کے مدارس میں یہ کام ہونا, سب سے بڑھ کر مسجدوں میں ہونا, کیونکہ تم ٹھیکیدار ہو دین کے بنے ہوئے. تمہیں اب کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ہومو سیکچوالٹی کے خلاف بولو, کیونکہ تم لوگ فرنٹ مین ہو ان لوگوں کے, ان لوگوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جو کسٹوڈین ہیں ان تمام کاموں کے. اور یہ می ٹو کا سلسلہ شروع ہوا. میں نے آپ کو بتایا 13 سال کا بچہ KP میں پہلی دفعہ مسجد میں گیا, 12 سال اور 11 مہینے تک اس کی ماں نے اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے کہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے. 13 سال کا ہوا ہے, ماں نے کہا کہ پہلا رمضان آیا بچہ, تو نے نماز اب مسجد میں پڑھنی ہے, تو مرد ہو چکا ہے, مرد کے لیے گھر میں نماز نہیں ہے. اگلے دن اس کی لاش رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی ہے. اس ماں کے دل پہ کیا گزری, وہ قبر کیا, وہ میدان حشر تک اس غم کو نہیں بھلا سکتی. تم لوگوں کے پاس اس لیے بچے بھیجے جاتے ہیں. اب یہ معاملہ چھوڑ دیں کہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو داخل کرانا ہے, اور بھائی ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی بچوں کو نہیں بھیجنا. بس اس پرفتن دور میں چھوٹے بچوں کو اگر آپ ساتھ مسجد میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے, وہ نماز گھر پڑھیں گے, کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے, قتل کر دیتے ہیں یہ. وہ جس بچے کی بھی لاش ملی لٹکی ہوئی, اس کے ساتھ یہی منہ کالا کیا ہوا تھا, ابھی تک اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے. مسجد کے اعتکاف میں آپ کو خبریں نہیں ملی اس رمضان میں. پھر تاندنیا والا جو واقعہ ہوا ہے جدھر وہ گلے پھاڑنے والے پہنچ گئے ہیں کہ جی میں اپنے مسئلے کی خاطر جی معاف کر رہا ہوں. اندازہ کرو اللہ کے حق کو کون اس طریقے سے معاف کر سکتا ہے. شرعی سزا اس کے اوپر نافذ ہوگی. اس کے بعد ہمارے یہ جیلم شہر میں ہی, جیلم کی آپ سمجھ لیں ضلع جیلم کے اندر ہی تحصیل آتی ہے دینا سٹی کے اندر ایک واقعہ رپورٹ ہوا, اور اب یہ لاڑکانہ والا واقعہ سندھ کے اندر بھی. یعنی سارے صوبوں میں یہ آپ کو واقعات مل رہے ہیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ آج کچھ لوگوں کو ہو گیا, یہ پہلے بھی تھا. پہلے اصل میں میڈیا نہیں تھا, یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی اور یہ خبریں دبائی جاتی تھیں. لیکن اب خبریں چند ایک باہر آتی ہیں. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں 90% زیادہ خبریں دب جاتی ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائے. پاکستان کے قانون میں اس کی سزا عمر قید سے لے کر قتل تک بھی ہے, اور صرف اس برے کام کی کوشش کرنے کے اوپر 7 سال قید ہے, چاہے وہ کرنے میں کامیاب نہ ہو, لیکن اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا, اس کے اوپر بھی 7 سال کی سزا ہے. آپ کو پتا ہے تو اب ایک ایک کر کے اس طرح کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں, یہ ہمارے بڑوں کے لیے, ریاستی اداروں کے لیے, علماء کرام کے لیے بھی, علماء کرائم کے لیے بھی
اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ بچا لو اپنے بچوں کو ان کے شر سے. جب میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا تاندلیاں والے واقعے کے اوپر, میں نے کہا کہ یہ مولوی اب پھر دوبارہ سے نکل رہے ہیں جی, عید کے بعد احتجاج کریں گے اور اپنے اس مولوی کو چھڑوائیں گے جس نے بچے کے ساتھ منہ کالا کیا تھا. تو مجھے ایک پاکستان لیول کے بڑے اہل حدیث عالم, میں نام نہیں ظاہر کروں گا, ظاہر ہے پھر وہ پرسنل بات میں کر رہا ہوں, انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ نے بالکل صحیح کیا, یہ ہمارے فرقے کے اس مولوی نے غلط حرکت کی ہے اسے سپورٹ کر کے. اور پھر کہنے لگے چلیں میں آپ کو ایک بات اپنی ذاتی بتا دیتا ہوں, آپ نے میرا نام لیے بغیر کسی ویڈیو میں اس کو ذکر ضرور کرنا ہے. میں نے کہا جی بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ جب مفتی عبدالعزیز کا وہ واقعہ ہوا تھا نا, وہ لاہور والا دیوبندی مفتی جو 22 سال کے بچے کے ساتھ کر رہا تھا, اس کی ویڈیو بھی سامنے نکلی. وہ مدرسہ کھول کے بیٹھے ہیں پھر مفتی عبدالعزیز, ہاں اے نہ سمجھو جے لیجیے. تو وہ اہل حدیث عالم کہنے لگے جب وہ مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو باہر آئی نا, وہ دن ہے آج کا دن ہے, میرے گھر میں کوئی مولوی داخل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی میری بیوی نے کہا کہ اگر اس گھر میں کوئی مولوی آیا تو میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی. کہتا ہے کہ اب حالت یہ ہے کہ میرے اپنے بچے بھی آن لائن پڑھتے ہیں, قاری بھی اتروا دیا میری بیوی نے. یہ ایک اہل حدیث عالم کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے ہمارے گھر میں جو قاری تھا وہ بھی اتروا دیا. مجھے بتائیں اگر مولوی اپنے بچوں کے معاملات میں دوسرے مولویوں سے ڈرتے ہیں تو تسی میں شاہی کوئی نہیں. اور یہ سلسلہ میں نے آپ کو بتایا صدیوں سے جاری ہے. ہاں تاریخ ابن کثیر میں 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی, ان کی تاریخ ابن کثیر بھی ہے, البدایہ والنہایہ, بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں ان کو بزرگ مانتے ہیں. انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا, اپنا تجربہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی جج, کوئی حکومتی عہدیدار, کوئی فقیہ, کوئی مفتی, کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو اس بدفعلی کے کام میں مبتلا نہ ہو سوائے اس کے کہ جسے اللہ محفوظ کر لے اور ان کا اپنے بچوں کو ان مولویوں کی پونٹ سے دور رکھے, خصوصاً سفر کے دوران. اس زمانے میں ظاہر ہے سفر میں تو بالکل ہی ایک معاملہ آنکھوں سے اوجھل ہونے والا, ٹوائلٹ کے لیے بھی آپ کو جنگلات میں جانا پڑتا تھا. 700 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو مولویوں کی پونٹ سے دور رکھے. کون؟ حافظ ابن کثیر. جب میں نے یہ بات کی تھی عبدالستار عیدی صاحب والے ایشو کے اوپر, تو سارے مولویوں کو تکلیف ہوئی تھی کہ انجینئر صاحب نے تو سارے مدارس کو کہہ دیا. بھائی میں نے سارے مدارس میں سارے بچوں کے ساتھ یہ بات نہیں کی, لیکن سارے مدارس میں یہ کام ضرور ہوتا ہے. حافظ ابن کثیر سے میں نے نہیں لکھوایا, سب کے ساتھ نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے غریبوں کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, جو بےچارے 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہوتے ہیں, ماں باپ ان کو داخل کرواتے ہیں. امیروں کے بچوں کو یہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں, بڑے ہوشیار ہیں. میں آپ کو بتاؤں, انہیں پتہ ہے کہ وہ تھانے میں کروا دیں گے. ہمیشہ یہ غریب قسم کے بچے ہیں جن کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں, زبردستی والا معاملہ. تو یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے. پھر میاں لوگ کیا کہیں گے. اب یہ میں نے تو نہیں داخل کروایا نا, اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ, اور لکھا ہے کہ 3 اولیاء کی حکایات, ارواح ثلاثہ 3 روحیں, حکایات اولیاء. اور کون لکھ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی. میں نے نہیں لکھوایا ان سے. اور 3 اولیاء کون ہیں؟ ان کے اپنے بزرگ قاسم ننوتوی صاحب, رشید احمد گنگوئی صاحب. اچھا, ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک کسی مدرسے کے پروگرام میں جلسے کے دوران پبلکلی قاسم میاں کو بلوایا رشید احمد گنگوئی نے, اور انہیں اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹایا. ہاں, عاشق صادق کی طرح, یہ الفاظ ہیں اس میں. اور پھر کروٹ بھی ان کی طرف کی اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. بس ادھر تک جب پہنچا, انہوں نے کہا کیا کرنے لگا ہے؟ انہوں نے کہا میاں. ظاہر پنجابی ہوتے ہیں نا, قاسم میاں اگر پنجابی ہوتے ہیں نا تو انہوں نے یہ کہا کیا کرنے لگا ہے, کیڑے پاسے چل پہ ہے. وہ جو کہ اردو سپیکنگ تھے, انہوں نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے. لیکن رشید احمد گنگوئی صاحب باز نہیں آئے. انہوں نے کہا کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں, دیوبند دماغ بند. ان کے بچوں کے دماغ بند ہیں, چھوڑیں. چلو یہ ایک
ओपन मजमे में वाकया हुआ था, आप मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर इसकी वीडियो रिकॉर्ड होती कि एक मौलवी दूसरे मौलवी को लटा रहा है, आशिक सादिक की तरह करवट कर रहा है और ये कर रहा है हरकतें, ठीक है, लोग कह रहे हैं अगे तो नहीं गया, ओ भाई सारे सामने इतने तक ही जाना सी ना, अगे सामने तो नहीं जाना, हाँ और कितना आगे जाना। अच्छा, ये वीडियो अगर होती तो ये जो मैं बयान कर रहा हूं यही कुछ नहीं होना था। उसका चीखना भी बता रहा है कि मियां लोग क्या कहेंगे, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उन्होंने कहा मैं फैज देंगा जायज तरीके से। हाँ, अल मोहन्नद में नहीं लिखा कि हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं। उनका मैं फैज देंगा जायज तरीके से फैज देंगा। इस पे बात खत्म नहीं हुई मेरे भाई। इसके बाद तज़किरतुर रशीद किताब में वो लिखते हैं कि एक दिन रशीद अहमद गंगोई साहब वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में मेरे ख्वाब में आए हैं। यार तू शैतानी ख्वाब वेखे इसी अल्लाह दे बंदे, तू इनू अपने दिमाग च रखदा, इनू लोगों नाल बयान करके इंजीनियर साहब के हाथी बंदूक देने की केड़ी जरूरत थी, और थानवी साहब को भी क्या जरूरत थी कि वो नकल करते, वरना सीसीटीवी कैमरे की तो वीडियो कोई नहीं थी। कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में आए, इसमें भी बस वो कहते हैं फिर हमें एक दूसरे से नफा भी पहुंचा जो एक मियां बीवी को पहुंचता है। हाँ वही जो आप समझ रहे हैं, वही हाँ वही। उसके बाद वो कहते हैं कि जी इसकी ताबीर ये है कि कासिम मियां जो है वो रशीद अहमद गंगोई के स्टूडेंट्स की बाद में तरबियत करेंगे, इसलिए वो बीवी की शक्ल में उनको देखा गया। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी बीवी जो है वो कासिम की शक्ल में देखी है, नहीं, उन्होंने कहा कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में आए हैं। हाँ, जो पूरी दिहाड़ी सोचते ने ना वही कोई ख्वाब ही नजर आता है। दिहाड़ी उसी लटाओगे तो फिर यही कुछ ख्वाब ही नजर आएगा ना तो। अच्छा, अब ये जब वीडियोस अपलोड होती है ना, मुफ्ती कहते हैं देखे नहीं सामने मस्करे बैठे हुए हंस रहे, और मस्करे तो तुम्हारे मौलवी आए हैं, काम तुम्हारे अब्बे डाल के गए हैं, एक दूसरे के साथ मुंह काला करते रहे हैं, गिले मुझे करते हो, और लिखा तुम्हारे थानवी ने है, मैंने लिखा है, या मैंने होना के गन पॉइंट पे मैंने लटाया हो, क्या लेट हो तू ऐसे नाल होए, हाँ, ताकि मैं तेरी वीडियो बनावा, फिर मैं दो बंदियां नु साड़ांगा। वो पिटो अपने बाबियां नु यार। लोग तो अपनी औलाद की वजह से मुंह छुपाते हैं ना कि हमारी औलाद खराब निकली, और तुम ऐसे बदबख्त हो अपने बाबों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हो कि साढ़े अब्बे किस तरह से निकले ने। पिटो उन्होंने जाके। हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से जायज तरीके से फैज लेने के कायल हैं। जी सीने से फैज और कब्र से फैज भी उसी अरवाए सलासा में लिखा है कि जी कासिम मियां मरने के 6 साल के बाद कब्र से निकले, ख्वाब में नहीं बेदारी में, देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करा के दोबारा कब्र में चले गए। हाँ, ए बरेलवी लिख रहे थे मुशरिक, तुसी लिखो थे मुवाहिद, नसे तू है, तो ये काम पीछे से खराब हुआ है भाई। हाँ, और इन चीजों को हाईलाइट करने से किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। यार तुमसे तो क्रिश्चियन अच्छे निकल आए हैं। उन्होंने स्पॉटलाइट फिल्म बनाई है, वेटिकन सिटी के जो बिशप है ना वहां बैठे हुए, जो लड़कों के साथ करते हैं मुंह काला, और जो वहां पे नंदे हैं उनके साथ जो कुछ करते हैं वो, उन्होंने उसके ऊपर फिल्म बनाई है बकायदा, और कन्फेशन किया उन्होंने वीडियोस में आके कि जी यार ये करते हैं यहां पे ही लोग। उधर तो किसी ने नहीं कहा जी क्रिश्चियनिटी बदनाम हो रही है। तुम लोग मस्जिद के महराबों में खड़े होकर ये काम डालो, और जब हम हाईलाइट करें तो कहते हैं इंजीनियर साहब बदनाम करते हैं। तो तुम लोग क्यों एलजीबीटी के ऊपर बात कर रहे हो? इसीलिए कर रहे हो ना, जबकि ये सब कुछ तुम्हारे अपने मदारिस के अंदर हो रहा है। वहां से आगाज करो ना, वो तो तुम्हारे इख्तियार में है ना, वहां की होमोसेक्सुअलिटी को रोको ना। स्पॉटलाइट फिल्म बनाई है इधर। कई साल पहले हस्बे हाल प्रोग्राम है ना दुनिया टीवी का, उसमें उन्होंने ना एक खबर डिस्कस की कि दुनिया में बेहयाई के ऊपर मबनी सबसे ज्यादा साइट्स पाकिस्तान में खोली जाती हैं। जी, इस्लाम का किला तो मार गया, और उसमें भी फैसलाबाद पहले नंबर पे। जी, खबर उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा देखे नहीं ये कितनी साजिश हो रही है पाकिस्तान का इस्लामी तशख्खुस पर माल कर। अल्लाह दे बंदे काम ही पुठे कर दो तो उन्होंने गोरे ने तुम्हारी शक्ल तो उन्होंने दिखाई है। इस तरफ तो ये कौम जाती ही नहीं कि हम अपनी इस्लाह करें।
یہ مدارس کو بدنام کر رہے. بدنام کیا ہے آپ لوگ یار اللہ کے بندو, آپ نے اللہ رسول کو بدنام کروا دیا ہے. مجھے بتائیں محراب کے اندر کھڑے ہو کے, اب مجھے بتائیں میں کسی مسجد میں کھڑا ہوں اور محراب میں پہلی صف میں کھڑا ہوں, تو اللہ ہی کرے کہ مطلب میرے دماغ میں خیال نہ آئے کہ یہ محراب کے اندر وہ مولوی یہ کر رہا تھا. یہ تو ہمارے دماغ سے نہیں اب چیز جانی. جس طرح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنے جنگی پلان نماز کی حالت میں بھی کر رہا ہوتا ہوں. ظاہر ہے وہ جنگوں سے ان کی زندگی عبارت تھی, تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز میں بھی نا جنگ میرے دماغ میں ہوتی ہے کہ میں نے کس کو روانہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ہمیں اس طرح کی جب ویڈیوز تمہارے بابوں کی نکلیں گی, ہم محراب میں تمہیں کھڑے ہوئے دیکھیں گے تو ہمیں تو ہر بابے کی شکل میں وہ شیطان نظر آئے گا. ہم کدھر جائیں؟ بے شرمو کام تم لوگ ڈالتے ہو, الٹا کہتے ہو کہ جی انجینئر صاحب ہمیں بدنام کر رہے ہیں. ہم نے کہا سے تم بدنام کیا ہے, چھوڑ دو نہیں کام, ہم نہیں بات کریں گے. میں نے یقین کرے میرے ٹیم ممبرز نے کل کہا کہ آپ نے اس پہ بولنا ہے. میں نے کہا یار میں تو تنگ آ چکا ہوں, میں بار بار اس طرح کی گندی باتیں کرتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں جو اتنے تفنن سے بیان کرتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے. نہیں, یہ میرا سٹائل ہے کہ جب میں پریزنٹ کروں گا نا پھر میں ویسے کروں گا جیسا کہ حق ہے. ہاں, چاہے مجھے کوسٹ بھی اٹھانی پڑے, میں نے اس سے بیان اسی پیشن سے کرنا ہے تاکہ تبدیلی آئے. اور میں نے کہا یار میرا تو موڈ ہی نہیں بنے گا اس پہ بولنے پہ, میں کتنا بولوں. یہ ایک مہینے میں 2 واقعات ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی یہ واقعہ پلس ہو گیا ہے کیونکہ محراب کے اندر ہوا ہے اور اس کی ویڈیو آئی ہے. پھر آج صبح فجر کے بعد میں نے کہا یار آج تو میرا پروگرام بھی اتنا لمبا ہے, وہ 2 گھنٹے مفتی اکمل صاحب کو رسپانس کیا ہے, تو اس کو لیے تو ٹائم ہی نہیں بچے گا. پھر بھی میں نے کہا نہیں یار یہ بھی زیادتی ہے, ایک بڑا واقعہ ہے, اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم نان مسلمز کو, ایتھیسٹ کو, لبرلز کو یہ میسج دیں کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ اس طرح کی مسجد میں حرکتیں کر رہے ہیں. نہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے کسٹوڈین ہیں, ہم انہیں خود ڈسون کرتے ہیں. ان کو نہیں, ان کے سارے بڑوں کو بھی ڈسون کرتے ہیں. لے جاؤ بابے, میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو یہ مجبوری ہے ہماری. اب پتہ چلا بابے مارنے کیوں ضروری ہے. ہاں, ایل جی بی ٹی پہ بولنا ہے تو بابے مارنے پڑیں گے. ہاں, ہومو سیکچوالٹی کے خلاف بولنا ہے تو بزرگان دین نے جو ایک دوسرے کو لٹایا اسے کنڈیم کرنا پڑے گا. ہاں, جو مفتی مدارس میں کرتے ہیں اسے آپ کو غلط کہنا پڑے گا. ادروائز آپ لوگ یہ بات آج کے اس ماڈرن دور میں نہیں کر سکتے. آپ پرانے زمانے میں آپ اس قسم کی گیم چلا سکتے تھے کہ جی جڑا ہے وہ تیرا کتا تے ساڈا کتا ٹومی. ہاں نہ ہن سارے ہی کتے ہو جان گے. بالکل ٹومی والی گالی کو نہیں رہی ہو, سارے ہی کتے نے. اس کے بغیر چارہ نہیں میرے بھائی. یہاں پہ اس طرح کا کوئی